अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और ये मेरी एक नई वीडियो है और होपफुली आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो का टॉपिक जो है वो जुनैद अकरम की एक पॉडकास्ट थी, उसके मुतालिक मैंने बात की थी और अभी की जो वीडियो है वो नवंबर 2021 में लॉन्च होने वाली रिलीज़ होने वाली एक्चुअली पाकिस्तान की मूवी है जो खेल खेल में थी। सजीद अली जो है वो और बिलाल अब्बास खान इसकी जो है वो लीड रोल्स में थे और डायरेक्टेड एंड रिटन बाय नबील कुरैशी है और प्रोड्यूस बाय फ़ैज़ अली जो है वो मिर्ज़ा है। और आपको लग रहा होगा मूवी जो है वो जो रिव्यू है या मेरी जो वीडियो है ये मूवी का रिव्यू है। एक्चुअली मूवी का रिव्यू नहीं है, लेकिन ये इस मूवी के ऊपर बनाए गए 2 रिव्यूज़ के ऊपर जो है वो मैं वीडियो अपनी जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इस वीडियो का जो टोटली मकसद है वो इन 2 रिव्यूज़ के अगेंस्ट बात करना नहीं है, इसके अंदर अपनी ओपिनियन को ऐड करना है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ये वीडियो जो है वो देखी थी, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगीं जो शायद उन रिव्यूज़ में बताई नहीं गई या उन रिव्यूज़ में उनको समझा नहीं गया कि मूवी का जो है वो असल मकसद क्या था। खेल-खेल में जो है वो मूवी का थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। खेल-खेल में जो है वो फॉल ऑफ ढाका के ऊपर जो है वो ये मूवी बनाई गई है। इसका सारा प्लॉट जो है वो फॉल ऑफ ढाका पे है और एक पैट्रियोटिक मूवी के साथ-साथ ये एक पॉलिटिकल सिनेमा भी है। मेरे ख़्याल में बहुत मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑडियंस थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि ये मूवी एक पॉलिटिकल सिनेमा के तौर पे जो है वो बनाई गई थी, ना कि एक टोटल हिस्टोरिकल मूवी, नॉट अ रोमांटिक मूवी। तो इस पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिक मूवी में कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरती से जो है वो बताई गई हैं, जो कि मेरे ख़्याल में इन रिव्यूज़ ने उनको टोटली तौर पे उस मूवी को जस्टिफ़ाई नहीं किया। जैसे कि मूवी में कुछ सीन्स हैं जिस तरह के यहाँ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब बांग्लादेश लैंड करते हैं ढाका सिटी में, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो कहता है आपका आर्ट एंड कल्चर से क्या लेना देना, आप तो टेररिस्ट पैदा करने वाली स्टेट हैं। तो वेयर डज़ इट कम फ्रॉम? मेरे ख़्याल में जो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पिछले 15 से 20 साल में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं, उसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल सिनेमा बनाई गई हैं, जिनमें हर तरह से जो है वो पाकिस्तान पर ही जो है वो ब्लेम किया गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया में हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट करवाई हैं। रिसेंट लॉन्च होने वाली जो है वो मूवीज़ में सूर्यवंशी है और उसके अलावा जोली एलएलबी 2 भी टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल थी। इसमें भी कश्मीर का जो है वो कुछ सीन्स और कुछ इश्यूज़ जो है वो हाईलाइट कर दिए गए थे। सूर्यवंशी में तो ख़ैर आप छोड़ ही दें, सारा कुछ ही जो है वो ब्लेम पाकिस्तान पे जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। उसमें दिखाया भी क्या 1992 के बॉम्ब ब्लास्ट जो मुंबई में हुए थे या बॉम्बे में हुए थे, वो भी जो है वो उसको दिखाया गया कि पाकिस्तान ने जो है वो प्लान करवाए थे और कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से जो है वो ये सारा कुछ किया गया था। उसके अलावा जो है वो मूवी में जब फिर वहाँ से सारी क्लीयरेंस हो जाती है तो जैसा कि हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो है वो टाइज़ कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। कभी किसी टाइम में थोड़े से जो है वो वेलकमिंग हुए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आफ्टर 1971 बंगाली जो है वो पाकिस्तानियों को इतना पसंद नहीं करते हैं। तो जब इमिग्रेशन से ये रिलीज़ हो जाते हैं, इमिग्रेशन की क्लियर हो जाती है, तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो इतना वेलकमिंग नहीं होता बाय द ऑफिशियल्स ऑफ बांग्लादेश। उस सिनेरियो में जब ये दिखाया जाता है कि इनको जो है वो इतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला, जबकि इंडियंस को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये एक नॉर्मल सी जो है वो बस में जो है वो यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, जहाँ पे सारा जो है वो कह लें एक कल्चर और आर्ट का जो है वो एक इवेंट हो रहा होता है। तो वहाँ पे सारी टीम्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं, उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। तो वहीं पे जो है वो एक सरदार जी आते हैं और वो कहते हैं कि आपने जो है वो हमारा दिल खुश कर दिया है, आपने जो है वो बगैर वीज़ा के जो है वो हमें करतारपुर में एंट्री दी है। कौन जो है वो अपने मुल्क में आपको किसी को भी ऐसे आने देता है? तो इट वाज़ अ पॉलिटिकल सीन। इसमें जो है वो पाकिस्तान के रिसेंट टाइम्स में जो करतारपुर को लेके जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए गए थे, उनको हाईलाइट किया गया है। क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया वाली साइड में जो है वो अलग से एक अलग पंजाब का जो है वो मुल्क बनाया, खालिस्तान जिसे कहा जाता है, वो बनाने के लिए बहुत टाइम से जो है वो कोशिश की जा रही है सिखों की तरफ से। तो उस चीज़ को जो है वो इसमें कवर किया गया। उसके बाद जो है वो डिफरेंट सीन्स आते हैं उसी पॉइंट पे, जहाँ पे जो है वो एक गाना शूट हो रहा, गाना जो है वो चल रहा होता है, सॉन्ग चल रहा होता है।
تو اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ گانے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لگتا ہے چائے بھول گئے ہیں. تو اس میں ابھینندن والا جو سین تھا اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ آپ کو ریسنٹ ٹائم میں جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ مار پڑی ہے. آپ کو جو ہے وہ سب سے مہنگی چائے ہم لوگوں نے پلائی ہے آپ کے جو ہے وہ پائلٹ کو, اور آپ کے جو ہے وہ جہاز بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہم نے میک جو ہے وہ تباہ کیا. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ مووی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. مووی کے ایک ریویو میں کہا جاتا ہے کہ آپ انڈسٹری کو جو ہے وہ طوفان سے نکال کے لے آئیں, ایسی موویز نہیں بنانی چاہیے, اور کیونکہ جو ہے وہ دو نیگیٹو جو ہے وہ مل کے ایک پازیٹیو نہیں بناتے ہیں. میرا اس پہ جو سمپل آرگیومنٹ ہے یا میرا اس پہ جو نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نیریٹیو کو صرف تب چلا سکتے ہیں کہ جب آپ کو آپ کے اینیمی یا جو آپ کے اگینسٹ میں جو ہے وہ نیگیٹو میڈیا چلا رہا ہے, نیگیٹو انڈسٹری میں نیگیٹو موویز بنا رہا ہے, جیسے پولیٹیکل سنیما ہے, آپ صرف یہ نیریٹیو تب چلا سکتے ہیں جب آپ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو. ابھی اگر آپ ریسنٹلی سوریا ونشی کی ہی ایگزامپل لے لیں تو اس میں بالی ووڈ کے 4 سب سے بڑے سٹارز کہہ سکتے ہیں آپ, وہ اس مووی میں ایک حساب سے لیڈ رول میں ہیں. ایکٹریسز میں چلے جائیں تو کٹرینہ کیف ہیں, ایکٹرز میں آ جائیں تو اجے دیوگن, اور اس کے بعد اکشے کمار جو ہے وہ بالکل ہی لیڈ رول میں ہے, اور رنویر سنگھ اور اجے دیوگن بعد میں آتے ہیں. میں نے بھی مووی دیکھی ہے تو اس میں اب ان کے اکشے کمار کو میں بچہ ہوتا تھا میں تب سے دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اکشے کمار اتنے ٹائم سے, اجے دیوگن اتنے ٹائم سے, رنویر سنگھ کو زیادہ کچھ 10 سال ہو گئے ہیں انڈسٹری کے اندر, آلموسٹ 10 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں. کٹرینہ کیف کو 2005 سے دیکھ رہے ہیں. تو ان کی ایک ورلڈ وائڈ آڈینس ہے. اب جب وہ ورلڈ وائڈ آڈینس وہ اس مووی کو دیکھے گی تو ان کے مائنڈ میں یہی پکچر ہمیشہ کے لیے ہی آئے گی کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹری کا ٹورزم افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی کنٹری کی انویسٹمنٹ افیکٹ ہوتی ہے. فارنرز آپ کی کنٹری میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں, فارنرز جو ہیں وہ ٹورزم کے لیے نہیں آتے ہیں, وہ پھر صرف وہی نہیں آتے ہیں, وہ باقی ان کو بھی روکتے ہیں. ورڈ آف ماؤتھ از دا بیسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی. وہ پھر باقیوں کو بھی وہ اسٹیپس لینے سے روکتے ہیں. ہمیں بھی اس طرح کی مزید موویز بنانی پڑیں گی, اور انڈسٹری طوفان سے اس طرح سے نہیں نکلتی ہے, ابھی نکلی بھی نہیں ہے, وہ نکل رہی ہے, اور وہ تبھی نکلے گی جب بہت زیادہ موویز بنیں گے. انڈیا میں جو ہے وہ صرف ہندی سنیما میں سال میں 450-500 جو ہے وہ مووی ریلیز ہو جاتی ہے. اور اگر پورے انڈیا کی جو ہے وہ ساری انڈسٹریز کو اگر آپ لے لیں, جس میں تامل کی بھی ہے, کالی ووڈ ہے, ٹالی ووڈ ہے, اور ان کا جو ہے وہ ہندی سنیما کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجابی سنیما سب سے بڑا ہے. آپ ان سارے سنیماز کو لے لیں ان کے, تو کوئی سال میں 2000 موویز جو ہے وہ ریلیز کی جاتی ہیں, جبکہ پاکستان میں میرے خیال میں 100+ موویز بھی جو ہے وہ ریلیز نہیں کی جاتی ہیں. اور جو موویز ریلیز کی جاتی ہیں کچھ رائٹرز کی طرف سے ایک ہی طرح کی موویز جو ہے وہ بار بار ری نیمنگ کر کے ریلیز کر دی جاتی ہیں. فضا علی مرزا اور نبیل قریشی کی موویز میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سوشل ٹاپک ہوتا ہے ان کا. ابھی ریسنٹلی ان کی مووی جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے, فہد مصطفیٰ جو ہے وہ اس میں لیڈ رول میں ہے ماہرہ خان کے ساتھ. تو اس مووی میں کرپشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ کھیل کھیل میں جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, فال آف ڈھاکہ کو. اس سے پہلے جو ہے ان کی روڈ بیڈنگ تھی, ایکٹر ان لا, اور نامعلوم افراد. ان کی جتنی بھی اس طرح کی مووی ہیں وہ ساری کی ساری ہی کسی نہ کسی طرح سے ایک سوشل ٹاپک پہ ہی ہیں. تو یہ بھی ایک سوشل ٹاپک ہی تھا, کیونکہ اس پہ کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ہسٹری کو بتایا نہیں گیا. سیم اسی طرح اسی مووی کا ایک جو ہے وہ لائن آتی ہے کہ سجل علی مووی میں کہتی ہے ایک چیپٹر یا ایک لائن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے فال آف ڈھاکہ کے اوپر, جبکہ مغلوں کی ہسٹری کے اوپر اتنا کچھ جو ہے وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ان کی بیویوں کے اوپر, ان کے اسٹیپس کے اوپر, جس طرح وہ گورن کرتے تھے, ان سے پہلوں والوں کے اوپر بھی پڑھایا جاتا ہے. تو میرے پوائنٹ میں آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اب اسی کے اگینسٹ میں جو ہے وہ بلال عباس خان جو ساتھ کا رول پلے کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنی ہار کے اوپر جو ہے وہ کون جو ہے وہ اپنی موویز جو ہے وہ مووی بناتا ہے. انڈائریکٹلی وہ مووی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلے جو ہے وہ اسی فال آف ڈھاکہ کے اوپر ہی جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو کون اپنی ہار کے اوپر جو ہے وہ اس کو پورٹری کرتا ہے. تو اس کے اگینسٹ میں جو میرا نیریٹیو ہے سجل علی کا ہے کہ ہمیں فیکٹس جاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی ہار سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج کے دور میں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اس چیز سے کہ ایسا کیا ہوا تھا 1971 میں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ویسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا, ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور ویسٹ پاکستان پاکستان بن گیا. اس کی پیچھے کی ریزن کیا ہے؟ اگر ہم اس ریزن کو نہیں جانیں گے تو اللہ نہ کرے آگے آنے والے کچھ ٹائم میں جس طرح کے بلوچستان میں جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فاٹا والی سائڈ پہ بھی کی جاتی ہے, دہنگے انڈیا کی طرف سے کشمیر میں کی جاتی ہیں, تو پاکستان کو پھر اس چیز سے گزرنا پڑ سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگا,
लेकिन हमें अपनी हार से सीखने की ज़रूरत है। हर इंसान को हर चीज़ को अपनी हार से सीखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है वो सेकंड मेरा जो एक ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो 75 ईयर्स का हो गया है। हमारी खुद की हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बन चुकी हुई है। हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, स्क्वॉश के लेजेंड्स हैं, हॉकी के लेजेंड्स मौजूद हैं, सिंगिंग लेजेंड्स मौजूद हैं। और उसके अलावा जो है हमारे फाउंडिंग फादर्स जो है वो सबसे बड़े लेजेंड्स हैं। हमने आज तक कायरिज़्म पे डॉक्यूमेंट्रीज़ के अलावा एक प्रॉपर मूवी नहीं बनाई है। हमने इकबाल के ऊपर प्रॉपर मूवी नहीं बनाई है। हमें इन सब के ऊपर प्रॉपर मूवीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी यूथ जब उन मूवीज़ को देखे तो वो इंस्पायर हो सके उन कैरेक्टर्स से, उनकी स्ट्रगल को देख के वो इंस्पायर हों। अभी जो मूवीज़ बन रही हैं मैं कभी भी नहीं ये कह रहा कि वो अच्छी नहीं है या वो अप टू मार्क नहीं है। दे आर फैंटास्टिक मूवीज़, उनमें बहुत अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं। अभी जो है वो लंदन नहीं जाऊँगा रिलीज़ हुई है। इसमें आपके जो है वो टॉप नॉच एक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। कायरम जिंदाबाद जो है वो उसमें भी टॉप नॉच एक्टर्स आपकी जो है वो इंडस्ट्री के अवेलेबल एक्टर्स जो है वो मौजूद हैं। तो अभी की मूवीज़ गलत नहीं है, लेकिन हमें इस टॉपिक से मूवीज़ बनानी पड़ेगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो करिकुलम है वो भी इतना अच्छा नहीं है इन चीज़ों को लेके। दैट्स अनदर डिबेट, उस पे भी मैं एक अलग से व्लॉग करूँगा, हमारे जो है वो करिकुलम को लेके। अच्छा, मूवी में एक चीज़ हाइलाइट की जाती है एक रिव्यू के अंदर कि इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि सजील अली को जो है वो उनके दादा जो है वो 1.5 से 2 दिन में जो है वो ढाका जैसी सिटी के अंदर वो उनको ढूँढ लेती हैं। इट इज़ आई एग्री इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड और हार्ड टू एग्री, लेकिन सम थिंग्स देयर आर फ्लॉज या आपको कुछ चीज़ों से मूवी में ना चाहते हुए भी एग्री करना पड़ता है। तो यहीं पे एक पॉइंट हाईलाइट किया जाता है कि सजील अली जो है वो जब वापस आ जाती हैं पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटिशन जीत के, तो वो सिर्फ एक लेटर लेके आती हैं, ना अपने दादा से जो है वो कोई अपनी दादी की कोई बात करवाती हैं बैक इन पाकिस्तान। तो उस पे मेरा जो है वो पॉइंट ये है कि सम थिंग्स आर टू बी अज्यूम्ड बाय द ऑडियंस। ये एक पढ़ी लिखी बात है कि सजील अली जो है वो वापस आएँगी, वो अपने वालिद को बताएँगी, अपनी दादी को बताएँगी कि दादा मिल गए हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, उनका ये जो है वो स्टेटस है इस वक़्त। तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कोशिश की जाएगी कि उनसे बात की जाए, उनको पाकिस्तान जो है वो रेफ्यूज से निकाल के जो है वो अभी करंट जो है वो जो वेस्ट पाकिस्तान था, अभी जो पाकिस्तान है इधर जो है वो कराची सिटी में रहते होते हैं, तो वहाँ लेके आया जाए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वो है वापस रीयूनाइट हो सकें। तो कुछ चीज़ें जो है वो जो है वो की जाती हैं ऑडियंस की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं। तो अब इस तरह इसको हर चीज़ को अगर हाईलाइट करेंगे तो फिर जो है वो मूवी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो फिर ये कोई भी पॉइंट उठा देगा कि दादा जो है वो एज चलती जा रही थी, तो उसको दिखाना चाहिए था कि वो मरा नहीं, दादी नहीं मरी, सजर अली बूढ़ी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई। तो कुछ चीज़ें जो है वो ऑब्वियस होती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कोई इतना अच्छा वो कोई वैलिड पॉइंट नहीं था। ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट कहा जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि अब यही होगा जो, क्योंकि सजर अली का उस कॉम्पिटिशन में जाने से ज़्यादा उनका जो मोटिव था वो ये था कि वो ढाका जाके अपने दादा को ढूँढ लें इफ ही इज़ अलाइव। कमिंग बैक टू द टॉपिक के टू नेगेटिव्स डजंट मेक अ प्लस। तो इस पे भी जो है वो मैं बात करूँगा यहाँ पे कि एक सीन जो है वो दिखाया जाता है कि मूवी के अंदर रहते हुए कि इन्हीं बंच ऑफ स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, इनमें से एक स्टूडेंट के जो फादर हैं वो बलूचिस्तान में एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं और उनको जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। और तो उनका बेटा जो है वो कहता है कि हमें पता है कि ये मर्डर किसने किया और क्यों किया है। तो उस पे ये दिखाया जाता है कि इंडिया अभी वही सब बलूचिस्तान में कर रहा है जो उसने बैक इन 1970 1960s, ऑब्वियस बात है 71 में हो गया, तो 1960s की जो डेकेड थी उसमें उसने ईस्ट पाकिस्तान वाली साइड पे जो है वो सब किया था। तो अभी वो वहीं कर रहा था। तो उसमें जो है वो एक मूवी के उसी में एक क्लिप आता है कि टीवी में जो है वो न्यूज़ चल रही होती है कि बलूचिस्तान से जो है वो रॉ का एजेंट कुलभूषण जाधव जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने आर्मी ने जो है वो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे। तो उसमें भी इंडिया को जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि नहीं, जो पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं वो इंडिया करवाता है। फिर वही बात है कि ऑब्वियस बात है कि दोनों नेगेटिव मिलके प्लस नहीं करते हैं। इंडिया को भी नुकसान होगा अगर हम इस तरह की मूवीज़ बनाएँगे। लेकिन करंटली हमें नुकसान हो रहा है। जब तक आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। जब तक आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, आपको इंडिया से ऐसी ही मूवीज़ एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी और वो आपको एक ऑन द इंटरनेशनल स्टेज वो आपको हर्ट करती रहेंगी। जिस तरह ईयू डिसइन्फोलैब की रिपोर्ट थी कि इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करता है सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अगेंस्ट पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप जेम्स बॉन्ड सीरीज़ को देखें
ابھی نہیں، اگر آپ پائرس بروسن اس سے پہلے کی جیمس بانڈ سیریز کو دیکھ لیں تو میجورٹی آف دا موویز میں یہی دکھایا جاتا تھا کہ اینٹی رشیا موویز ہوتی تھیں، لیکن رشیا کو اس سے فرق اس لیے نہیں پڑا کہ اس کی اکانومی، اس کا اسٹرکچر، اس کی ویلتھ پاکستان سے بہت زیادہ ہے، اور اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑا کہ وہ میرے اگینسٹ میں جو ہے وہ موویز بن رہی ہیں. نہیں، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ویلتھ اور سارا کچھ اس وقت ایک ایسی اسٹیج سے گزرا ہے کہ ہم اس میں لیپس برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کینٹ افورڈ دس. اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اس کو نگیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا پڑے گا. اچھا، ریسنٹلی پھر ایک اور مووی جو ہے وہ انڈیا میں ریلیز ہوئی. آئی جسٹ واچ اٹ اے فیو ڈیز اگو. مووی جو ہے وہ 83 کے نیم سے ریلیز ہوئی انڈیا کی. 1983 میں انہوں نے جو کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ان کپل دیوز کیپٹنسی. بہت اچھی مووی تھی، ڈاکومنٹری ٹائپ مووی تھی، اسپورٹس مووی تھی. بٹ آئی واز امیزڈ ٹو سی کہ انہوں نے اسپورٹس کی مووی میں بھی پالیٹکس کو جو ہے وہ پولیٹیکل سنیما کو ایڈ کر دیا. وہاں پہ 2-3 ویژولز آتے ہیں جس میں کشمیر کا بھی دکھایا جاتا ہے. کشمیر میں دکھایا جاتا ہے کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ کرفیو ہوتے ہوئے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انٹینا کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں اور وہ میچ دیکھ سکیں انڈیا کا، واٹ ایور دا اوپوننٹ از. تو اس میں جو ہے وہ آرمی والے بھی ان کے گھر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسکور کیا ہو گیا ہے. تو اسکور کیا ہو گیا، وہ اس کو اسکور بتاتا. پھر اگلے ویژول میں دکھاتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے وہ ود ان دا کرفیو دا پیپل آف کشمیر اینڈ دا انڈین آرمی وہ ایک چوک میں بیٹھ کے میچ کی کو دیکھ رہے ہیں انٹینا کے ساتھ. آبویسلی بات اس کو انٹینا یا ڈش کی ہوتی تھی، تو اس میچ کو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. کلیئر میسج دینا چاہ رہے ہیں اس مووی کے ڈائریکٹر کہ پیپل آف کشمیر وانٹس ٹو لیو ود انڈیا. اسی طرح پھر ایک اور سین آتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ سیاچن اور کارگل کی جو ہے وہ بارڈر دکھایا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ فرنٹ لائن سولجرز انڈیا کے جو ہے وہ اپنے میجر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ میچ کی پر بال جو ہے وہ کمنٹری آگے ملنی چاہیے. تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے میجر صادق جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے مووی میں. میجر صادق جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی فائرنگ بند نہیں کرتا. تو میں کیسے جو ہے وہ اس کو ان کو میسیجز کنوے کروں کہ ابھی کیا ہو گیا بال پہ، اس بال پہ کیا ہوا ہے. سیم اسی وقت جو ہے وہ ایک سولجر آتا ہے انڈین آرمی کا اور اس اپنے میجروں کو کہتا ہے کہ دوسری سائڈ سے بارڈر کی میجر صادق جو ہے وہ ہاٹ لائن پہ موجود ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ گیس واٹ، میجر صادق کہتا ہے کہ آج میں آپ پہ کوئی گولی نہیں چلاؤں گا، میری طرف سے کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی. پاکستان کی طرف سے آپ لوگ فائنل میں ہیں 83 کے ورلڈ کپ میں، آپ اس فائنل کو انجوائے کریں. اب پاکستان کا نیریٹیو ہمیشہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ ہمیشہ انڈیا سیز فائر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن اس مووی میں کلیئرلی یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے نو، پاکستان جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے اور جھوٹ بولتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل اسٹیج پہ. یہ چیز دکھائی گئی ہے. اور ہیڈس آف ٹو کبیر خان جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں اور رائٹر ہیں، آئی گیس پروڈیوسر بھی ہیں، وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ چیز پاکستانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مووی میں دکھائی ہے کہ وہ پیس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ چیز کر رہے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کبیر خان ہم پاگل بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز دکھا رہے ہیں؟ یو آر سیریسلی، آپ ہمیں فول بنا رہے ہیں، آپ سیریسلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کریٹ کرتا ہے یا پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے. کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، مووی کے جو ہے وہ ریویو میں کہا جاتا ہے کہ 2 سینز ایسے ہیں. ایک جو ہے وہ بابو جو پی این ہوتے ہیں جو یونیورسٹی جو کراچی میں ہے، اس میں جو پی این ہوتے ہیں وہ ایکچولی بنگالی ہوتے ہیں. وہ ریفیوجی کے طور پہ جو ہے وہ کراچی آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پی این ہوتے ہیں. تو وہ اپنی سائڈ پہ اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں 1971 میں. تو ان کی ماں کو جو ہے وہ ان کی ماں اور ان کے باپ کو ان کے سامنے مارا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ اس سے ذرا لمحہ پہلے اپنے بیٹے بابو کو جو ہے وہ بیڈ کے نیچے چھپا دیتی ہیں اور کہتی ہیں پتھر کا ہو جا. اور وہ ویژول کو جو ہے وہ کہا گیا ہے اس مووی میں کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ شوٹ کیا گیا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے فلمایا گیا ہے. اسی طرح دوسرا جو ایک سین ہے مووی کا، جب بالکل پارٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، ان کے سب فالو ڈھاکہ ہو رہا ہوتا ہے، تو شہریار منور کا جو ہے وہ سین ہے جس میں شہریار منور اپنی وائف سجد علی کی دادی کو جو ہے وہ کشتی میں بٹھا کے کہہ رہے تھے کہ تم چلی جاؤ، میں یہاں پہ ہوں، مجھے کچھ کام نپٹانے ہیں یہاں پہ. اور ان کو جو ہے وہ پھر انڈین آرمی جو ہے وہ آکوپائی کر لیتی ہے. تو ان سارے سینیریوز کی، ان سارے سینس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے.
تو اگر یہ سینس بہت زیادہ اچھے شوٹ کیے گئے ہیں تو اٹ مینس اگر آپ کو یہ لوگوں کو یہ پسند آئے ہیں تو اٹ مینس کہ مووی نے اپنا میسج ہے وہ کلیئرلی کنوے کر دیا ہے. پھر جو سجل علی والا سارا سینیریو پریزنٹ میں چل رہا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ رفٹ کو ختم کرنے آئے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے درمیان میں, ہم دل جیتنے آئے ہیں. جبکہ جو کلیئر میسج جو پولیٹیکل میسج تھا وہ تو 1971 والا ان 2 فلیش بیکس میں دے دیا گیا. اور اگر وہ سینس بہت پرفیکٹلی شاٹ کیے گئے ہیں, ان کو دیکھ کے اگر کسی کے گوز بمز ہو رہے ہیں, اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ مووی اپنا میسج پورا ڈیلیور کر رہی ہے اور اس میں کہیں پہ بھی کوئی لیبس نہیں ہے. اچھا, مووی میں ایک ایسا سین آتا ہے جہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ سجل علی نے اپنے دادا کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیا, بتایا نہیں جاتا لیکن وہ سارا سینیریو جو ہے وہ بھی فلیش بیک میں یا مسٹیریس رکھا جاتا ہے. سجل علی جو ہے وہ پریکٹس سے باہر ہوتی ہیں, ڈھاکہ میں جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, اور اسی دوران جو ہے وہ ایک نیگیٹو رول جو انڈین سائڈ سے جو ہے وہ اس ایونٹ میں آیا ہوا ہے وہ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے سجل علی کی فیس بک پروفائل سے, سارا کی, کہ شی از اے ڈاٹر آف این آرمی پرسنل ان پاکستان, اور وہ یہاں پہ کسی اور مقصد سے اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ آئی ہے, اور اسی پروپیگنڈا کو جو ہے وہ یونیورسٹی والوں کو, جو ڈھاکہ یونیورسٹی ہے, ان کو بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ کچھ اور کرنے آئی ہے. جس پہ سجل علی یہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں جواب دینی ہوں, میں تمہاری مہمان نہیں ہوں, میں جن کی مہمان ہوں, میں نے آبویسلی بات ہے بنگلہ دیشی لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, میں ان کی مہمان ہوں تو میں انہیں کو بتاؤں گی. تو پھر وہ اپنی جو ایونٹ کوآرڈینیٹر ہوتی ہے اس کے ساتھ اور ڈفرینٹ باقی جو ہے وہ بنگالی لوگوں کے ساتھ جو اسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, اور اپنے گروپ کے ساتھ جو پاکستان سے آیا ہوتا ہے, وہ ان کو لے کے دادا کے پاس چلی جاتی ہے. دادا اپنی ساری اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو کوآرڈینیٹر ہوتی ہے وہ دادا سے اس کے سوال کرتی ہے کہ آپ پاکستان کیوں نہیں گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو پاکستان میں ہی تھے, ایسٹ پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو پاکستان میں ہی تھے. اور پھر وہ اپنی ساری جو ہے وہ فلیش بیک جو ہے وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا, جو سارا اس میں فلیش بیک میں پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ سارا وہ اس میں بتاتے ہیں, اور اس میں پوری طرح سے جو ہے وہ انڈیا کو رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے. یہ اس مووی میں جو ہے وہ ان کا فلیش بیک پوائنٹ آتا ہے, تو ان کے لیے دکھایا اس میں اس پوائنٹ میں یہ دکھایا گیا ان کی اسٹوڈنٹ سے کہ ہم تو پاکستان میں ہی تھے, کہ ہمارا کوئی وہ تھا ہی نہیں کہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. ہم پاکستان میں تھے اور ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ وی آر ان پاکستان, اور یہاں کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, تو وی آر ان سیف ہینڈس. ایکچولی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ان سیف ہینڈس. جو بھی وہاں پہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ مکتی بانی کی طرف سے کیا جا رہا ہے, اور اس کے اگینسٹ میں جتنے بھی میئرز لیے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے لیے جا رہے ہیں, اینڈ وی آر ان سیف ہینڈس. لیکن وہ اس سارے سینیریو کے بعد جو ہے وہ سارا جب سینیریو بلڈ ہو جاتا ہے, تو جب ان کو ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے ان کے دادا کو, تو پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کو انڈین آرمی والے بتاتے ہیں کہ اب تم پاکستان میں نہیں, اب تو بنگلہ دیش کے اندر ہو. تو یہ ان کی ایک جو ہے وہ بتانے کا آئی گیس جو ہے وہ مووی میں میسج تھا کہ دے ور ان دا سیف ہینڈس, دے تھاٹ دس. لیکن انڈیا نے جو ہے وہ اس میں مینیپولیٹ کیا سارا, اور پاکستان کے جو ہے وہ ڈویژن. ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ آپ کو ان ٹاپکس کو جو اپنی یوتھ کو بتانا پڑے گا بائی اینی مینس, بائی اینی سورس, آئدر بائی ایجوکیشن, بائی بکس, اور بائی دس کائنڈ آف موویز, جس میں آپ جو ہے وہ انڈیا کو بھی جو ہے وہ بلیم کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیکٹس کو مینیپولیٹ کر دیں, آپ انڈیا کو جو ہے وہ کریں, نیگیٹو کریں, لیکن فیکٹس کو مینیپولیٹ چاہے نہ کریں, لیکن آپ کو یہ موویز بنانی پڑیں گی کیونکہ وہ یہ چیز کر رہا ہے. تو اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. کمنگ بیک ٹو دا لاسٹ پوائنٹ, آئی ووڈ سجیسٹ کہ جس نے ابھی تک یہ مووی نہیں دیکھی ہے وہ کائنڈلی اس مووی کو ضرور دیکھے, اور پھر وہی بات, ہماری اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے پاکستانی لوگوں کو, اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ناٹ اونلی بائی دا پیپل آف پاکستان. ہمیں ہماری پولیٹکس جو ایلیٹ ہے اس کو بھی اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اپنی غلطیوں سے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لوں گا, وہ کوئی بھی پارٹی ہو. کبھی بتاؤں گا کہ میں کس پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ لنک ہے, اور میں اس کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں, میں اس پہ بھی ابھی جو ہے وہ بات کروں گا, لیکن ابھی کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری پالیٹکس اور سب کو جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور 1971 واز دا بیسٹ لیسن آ پاکستانی کین لرن, کہ آپ کو ایک ملک, ایک نیشن بن کے رہنے کی کیوں ضرورت ہے, یا آپ ایک ملک اور ایک نیشن بن کے کیسے رہ سکتے ہیں. تو جس نے یہ مووی نہیں دیکھی, آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہ یہ مووی دیکھیں,
अभी होपफुली कुछ टाइम में इसका जो है वो टेलीविज़न प्रीमियर भी आ जाएगा, फिर ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी अवेलेबल होगी, नेटफ्लिक्स टाइप। तो आप वहाँ पे इसको ज़रूर देखिएगा और बुक्स रीड ज़रूर करिए 1971 को लेके फॉलो ठाका को। मैं नेक्स्ट व्लॉग में होपफुली आपको जो है वो कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगा जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि फॉलो ठाका में एक्चुअली हुआ क्या था। हाँ, तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी आपके रिमार्क्स हों, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। होपफुली आपके साथ एक लंबा रिलेशन चलेगा। मैं नई-नई वीडियोज़ जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे, सोशल टॉपिक्स और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टॉपिक्स पे आपके लिए ज़रूर लेके आता रहूँगा। आप प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।